انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے اور پکے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اس مہینے میں گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا دریا بہایا ہوا ہے۔ جو دریا اس مہینے میں 24 گھنٹے بہہ رہا ہے، مگر یہ گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی میرے محترم بھائیوں یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ یہ دریا، اس سے فیض یاب ہونے والے رمضان کے مہینے میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اس بخشش اور جہنم سے آزادی کے دریا سے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ بات انشاءاللہ الرحمن میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ توجہ سے اور غور سے سنو گے نا، انشاءاللہ پروردگار نفع بڑھا دے گا آپ کو، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیز بھائیوں، کافروں کے لیے اس مہینے میں جو دریا بخشش اور جہنم سے آزادی کا بہہ رہا ہے، اگر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں، کفر پر قائم رہیں، کفر سے تائب نہ ہوں، کفر چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہ کریں، تو یہ کسی کافر کے لیے یہ جہنم سے آزادی اور گناہوں کی بخشش کا یہ دریا کسی کافر کے لیے نہیں ہے جو رب نے بہایا ہوا ہے۔ اگر کفار اس مہینے میں اپنے کفر سے تائب ہو کر اپنے حقیقی خالق و مالک کے سامنے جھک جائیں، اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں آ جائیں، تو ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کمیونسٹ بھی، بدھ مت بھی، مجوسی بھی، ساری دنیا کے کافر وہ اس بخشش اور جہنم سے آزادی کے دریا سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ رب نے سب کے لیے چلایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ وہ دنیا میں کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، دنیا میں کسی کونے کا رہنے والا ہو،
کسی زبان کا بولنے والا ہو، پیدا کرنے والے کی قسم اللہ نہیں چاہتا کوئی بندہ بھی جہنم میں جائے، چاہے وہ اسرائیل کا ہے، چاہے ہندوستان کا ہے، چاہے یورپ کا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا ہے، اللہ نہیں چاہتا وہ جہنم میں جائے۔ رب کو پسند نہیں ہے جہنم میں ڈالنا اپنے بندوں کو۔ اسلام اس نے راستہ دیا ہے جہنم سے بچانے کا۔ اسلام کے آنے کے بعد سابقہ سارے آسمانی دین وہ بھی ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی دنیا کا کافر اگر نجات چاہتا ہے، اگر کامیابی چاہتا ہے، اگر اپنی ہمیشہ والی زندگی رب کے عذابوں سے بچانا چاہتا ہے، تو میرے بھائیوں ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت ہے، اس کے نبی کا اعلان ہے، آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے اللہ کا سچا نبی تسلیم کرنے کا اقرار کر لو، اللہ کے نبی کی اطاعت میں آ جاؤ، تم سارے کافر رب کی جنتوں کے وارث بنو گے۔ اور اگر نہیں آؤ گے، نہیں قبول کرو گے اسلام، نہیں پڑھو گے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اللہ رب العالمین پر فرض ہے، فرض پھر رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، جو محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اس کے لیے جہنم کے سوا کوئی دوسری جگہ رب کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مومن سمجھنے والے، اہل حدیث، اہل سنت اپنا نام رکھنے والے ہیں، میرے بھائیوں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے، مسلمان مومن کہلانے والوں میں سے، اہل حدیث، اہل سنت اپنے لقب رکھنے والوں میں سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، غلامی کے دعوے کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، جہنم سے، آزادیوں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں کی فہرست میں ہو جائے۔ اس لیے میں یہ بات اپنے محترم آنے والے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو لوگ اس رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کروا کے جہنم سے آزادی پانے والے ہیں۔ پروردگار ہمارا نام بھی ان میں شامل کر دے۔ اس لیے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے میرے بھائیوں۔ ہم اگر چاہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جہنم سے آزادی مل سکتی ہے، نہ چاہیں تو ہم محروم رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے زبردستی پروردگار نے پکڑ کے لوگوں کو جہنم سے نہیں بچانا، زبردستی گناہوں کی معافی کا اللہ نے ان پر کوئی تسلط نہیں کرنا۔ یہ ہمارے اپنے رویے پر، ہمارے اپنے طرز عمل پر، ہماری اپنے عمل پر، عقیدے پر یہ فیصلہ ہماری اپنی کوشش اور محنت پر ہونا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رمضان کے اس دوسرے جمعہ کے خطبہ میں ہم عہد کریں اللہ سے کہ انشاءاللہ ہم نے وہ کوشش کرنی ہے زندگی میں جس کوشش سے پروردگار ہمیں جہنم سے آزاد کر کے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کے وارث بنا دے۔ ہم نے انشاءاللہ وہ کوشش کرنی ہے، وہ راستہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔
ہر راستے پر چل کر گناہ معاف نہیں ہونے، ہر راستے پر چل کر جہنم سے آزادی کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملنی، ہر راستے پر چلنے والا مومن مسلمان وہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا اس مہینے میں مستحق نہیں بننا۔ وہ کون سا بندہ ہے جو بنے گا؟ میرے محترم بھائیوں، آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی، الحجرات کی 15 نمبر آیت، بات ترجمہ آپ نے سنی، پھر دوبارہ غور کریں اس آیت پر۔ فرمایا رب العالمین نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف اور صرف انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، صرف یہ چیز ہے۔ انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لا کر ان کے دل میں کبھی کسی قسم کا شک پیدا نہیں ہوا اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے میں، معبود برحق ہونے میں، نبی کے اللہ کا سچا رسول ہونے میں، اسلام کے رب کا سچا خالص دین ہونے میں کبھی ان کے دل میں شک بھی نہیں گزرا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، دل میں شک کی نفی، دل شک شبہ سے پاک، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، او اللہ کے بندو یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں پکے مومن۔ میں علام الغیوب رب العالمین قرآن میں ان کی صداقت کی سند نازل کرتا ہوں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، دل میں شک شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں۔ آسمانوں والا رب ان کے پکے سچے مومن ہونے کی سند اس آیت کے اندر نازل فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پکا سچا مومن ہے، جو پکا سچا مومن ہے میرے بھائیوں، وہ اس مہینے کی بخششوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ میں نے رمضان المبارک سے پہلے بھی جو بھائی آتے ہیں مستقل جمعہ پڑھنے کے لیے ان کو یہ بات سمجھائی تھی، پھر سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے اہم مسلمان کے لیے یہ بات سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہر مسلمان پر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے پروردگار کا ہم پر۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہوتا ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا، جس کو اللہ نے سچا مومن کہا، وہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اچھی طرح سمجھنا میرے بھائیوں، 3 نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں، 3 نظریے ایمان کے حوالے سے بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں، بڑے عام ہیں، اور تینوں نظریے اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیارے پیغمبر کی حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ ان تینوں نظریوں میں سے کسی نظریے کو اپنا کر بندہ اللہ کے ہاں، رب کے کاغذوں میں، اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اور ہم ان تینوں نظریوں میں سے کسی ایک نہ ایک نظریے پر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے ہاں ایمان والے سمجھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دھوکے سے امت مسلمہ کو نکالنے، پہلا نظریہ یہ ہے، بندہ دل سے اسلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے آخری نبی کو
دل سے سچا مان لے، دل میں کامل یقین پیدا کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا سچا دین ہے۔ بس دل میں جب یقین پیدا ہو جاتا ہے، دل سے بندہ سچا مان لیتا ہے، تو وہ اللہ کے کاغذوں میں ایمان والا بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ نظریہ صحیح نہیں۔ سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، غور سے سننا، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہودی اور عیسائی اہل کتاب، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کچھ اپنے رب کی طرف سے ان کو پہنچا رہے ہیں، وہ واقعتاً ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت حق اور سچ ہے۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ اسلام کو ایسا سچا دین جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو اسلام کے اللہ کا دین ہونے میں شک نہیں، انہیں محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں شک شبہ نہیں۔ یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور بھی ہیں قرآن میں آیتیں۔ ان 2 آیتوں سے کیا ثابت ہوا؟ یہودیوں کو بھی یقین ہے، عیسائیوں کو بھی یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، یہ آسمانوں والے رب کا اتارا ہوا حق اور سچ، رب کا دین ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یقین یہودیوں کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، اور ان کے اس یقین کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کسی مؤلف محدث علامہ کی بات نہیں ہے، پروردگار نے قرآن میں گواہی دی، ان کو یقین ہے کہ یہ سارا کچھ حق سچ ہے۔ تو اگر صرف دل سے سچا مان لینے سے، دل میں یقین کر لینے سے بندہ اللہ کے ہاں ایمان والا بن سکتا ہوتا، تو پھر یہودی اور عیسائی ایمان والے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہونے چاہیے نا، کیونکہ یقین ان کے اندر ہے، سچا وہ جانتے ہیں، اور گواہی کائنات کا رب علام الغیوب خود قرآن میں دے رہے۔ اس سے سچی گواہی دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں۔ اگر دل سے سچا جاننے اور دل میں پکا یقین کرنے کے باوجود اہل کتاب ایمان والے نہیں ہوئے، تو کوئی اور ایمان والا ہو جائے گا صرف اتنی بات سے؟ یہ نظریہ غلط۔ دوسرا نظریہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ایمان کے حوالے سے، میں کہتا ہوں ایمان والوں کے لیے یہ بخشش کا دریا بہہ رہا ہے، جہنم سے آزادی کا کعبے کے رب کی قسم ایمان والوں کے لیے رب نے بہایا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، کلمے کا اقرار کر لے، اس کی دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، اس کی عملی کیفیت جیسی کیسی ہو، مسئلہ نہیں، بس اکیلا کلمہ پڑھنے سے، بندہ کلمے کی گواہی اور شہادت دینے سے اللہ کے ہاں ایمان والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، 8 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، 8 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، کہا اللہ اکبر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا اقرار یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اکیلا کلمہ پڑھنے سے بھی بندہ ایمان والا نہیں بنتا۔ سورہ نور کی 47 نمبر آیت میں مالک الملک نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، لوگوں کا دعویٰ ہے، زبانی کلامی اقرار ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ہم نے اطاعت کی۔ ثم یتولا فریق منہم من بعد ذلک، پروردگار نے کہا پھر انہی میں سے جو آمنا باللہ وبالرسول واطعنا کا اقرار کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض لوگ جب اللہ کے رسول کا کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہے، ان کے معاشرے کے رسم و رواجوں کے خلاف ہے، ان کے خاندان کے طور طریقوں کے خلاف ہے، ان کے بڑوں کی مرضی خواہش کے خلاف ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم معرضون، منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، کروڑ کہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا اللہ کے ہاں بن جاتا تو رب کہتے قرآن میں وما ہم بمؤمنین، وما اولئک بالمؤمنین، کہتے اللہ رب العالمین۔ آتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کہتے ہیں گواہی دیتا ہے رب العالمین یہ اوپر سے رسول مانتے ہیں، دل سے انہوں نے رسول کوئی نہیں مانا، جھوٹ بولتے۔ تو اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا ہوتا تو عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی ایمان والے بنتے کہ نہ بنتے؟ اللہ نے ایمان والے مانا انہیں۔ قرآن میں پروردگار نے سورہ توبہ کے اندر ان کو ایمان والے نہیں مانا، اللہ نے کہا کافر ہیں یہ، کافر، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا، نہیں مانا ایمان والے کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ اس لیے یہ نظریہ بھی غلط کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان کہلا لوں، مومن کہلا لوں، اہل حدیث اہل سنت اپنا نام رکھ لوں تو میں اللہ کی کاغذوں میں ایمان والا بن جاؤں گا۔ میرے بھائیوں نہیں ہے، ٹھیک بات غلط ہے۔ تیسرا نظریہ غور سے سننا، وہ یہ ہے جو پایا جاتا ہے مسلمانوں میں ایمان کے حوالے سے، ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت سے لوگ دل میں یقین ہو جائے، دل سے اسلام کو سچا مان لے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دے تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات، ذرا غور کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2733 نمبر حدیث، ترمذی میں اٹھا کر دیکھ لینا، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث، ضعیف روایت سنانے کا قائل نہیں ہوں۔ ایک یہودی نے صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ، وہ آئے، صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا چلو اس نبی کے پاس ہم اس سے کچھ مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی سوالات کرتے ہیں۔ وہ دوسرا یہودی کہنے لگا اوے تو اس کو نبی نہ کہہ، اگر اس نے تیری زبان سے سن لیا نبی کا لفظ اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، نبی نہ کہہ اسے۔ دونوں یہودی چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے 9 نشانیوں کے بارے میں امام الانبیاء سے پوچھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا 9 نشانیاں اللہ کا نبی جان سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ انہوں نے نشانیوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے 9 کی 9 سنا دی۔ کیا تھی وہ نشانیاں؟ اسی حدیث میں ہیں، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، ولا تزنوا، بدکاری نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا تذهبوا
بے برین الی ذی سلطان لیقتلہ، پانچویں چیز کسی بے گناہ بندے کو حکمران کے پاس لے کر نہ جاؤ بہتان لگا کر کے وہ اس کو قتل کر دے، ولا تسحروا، جادو نہ کرو، ولا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ساتھ اور ولا تقذفوا محصنۃ، کسی پاک دامن عورت پر بہتان نہ باندھو، ولا تولوا الفرار یوم الزحف، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو۔ یہ 9 نشانیاں گنوا دی، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودُ، او یہودیو تم پر خاص میں نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعتدوا یوم السبت، ہفتے والے دن کی زیادتی سے باز آ جاؤ۔ یہ لفظ ہیں ترمذی شریف کی اس حدیث کے۔ کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد ہیں یہودی ہم، لیکن ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں یقیناً بلا شبہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ ان یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار اعتراف زبان سے کیا کہ نہیں؟ ان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی دعوت کے سچا ہونے کا یقین تھا نا میرے بھائیو؟ دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، ایمان والے بن گئے، رسول اللہ نے ایمان والے مان لیا۔ کیا ان 2 چیزوں سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو تمہیں کون سی چیز مانے ہے، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم میری محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو؟ کیوں نہیں کرتے میری اتباع؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم میرے سچا ہونے کا یقین بھی رکھتے ہو اور زبان سے کلمہ بھی پڑھ کے میرے سامنے اقرار کر رہے ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، تو پھر میری اطاعت بھی تو کرو، میری اتباع بھی تو کرو، میری بات بھی تو مانو۔ اس سے میرے محترم بھائیو ہر ذی شعور، ہر عقل مند جس کو اللہ نے معمولی سا فہم دیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایمان جو رب کے ہاں معتبر ہے، جس ایمان والے نے رمضان کے مہینے میں گناہوں کی بخشش کا سامان پانا ہے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، وہ ایمان کیا ہے رب کی نظر میں؟ دل میں پکا سچا یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اپنے عمل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اطاعت ہو، تو پھر بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان والا بنتا ہے۔ اگر دل میں بڑا پکا پختہ یقین بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سچا ہونے کا اقرار بھی ہے، زبان سے کلمہ بھی ہے، لیکن اطاعت نہیں ہے نا، اطاعت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں ہے، تو بندہ ایمان والا نہیں۔ غور کرنا ذرا، یہ بات میں نے استنباط نہیں کی، نکالی نہیں ہے، یہ سری ناسہ قرآن کی 32 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی، غور سے سننا، 32 نمبر آیت، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، بہت توجہ سے سننی آیت، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، پیٹ پھیرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، قرآن کے لفظ، فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ میرے قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میری مسلمان بہنوں، فإن اللہ، ان لفظوں پر غور کرنا ہے، فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا فإن تولوا، تقاضا ویسے یہی تھا، فإن تولوا، اگر تم منہ موڑو گے، فإن اللہ لا يحبکم، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ پھر یہ لفظ نہیں بولا لا يحبکم، اور یہ بھی رب کہہ سکتا تھا فإن تولوا، اگر تم نے منہ موڑا، فإن اللہ لا يحب المتولین، اللہ منہ موڑنے والوں سے پھر محبت نہیں کرے گا۔ رب نے یہ لفظ بھی نہیں بولا۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے تو کم بھی آ جاتا ٹھیک ہو جانا تھا، متولین بھی آ جاتا ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے لفظ کیا بولا؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت نہیں کرتا، وہ میرے نزدیک کن میں شامل ہے؟
فإن اللہ لا يحب الکافرین میں غلط ہے قرآن. شک شبہ ہو سکتا ہے مسلمان کو اس میں. اللہ رب العالمین تشدد کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں اپنے بندوں پر. اور میرے محترم بھائیو, قرآن میں سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت کے لفظ ہیں. رب العالمین نے کہا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. او اللہ کے بندو, او روزے دارو, او قیام کرنے والوں, زکاتیں دینے والوں, اہل حدیث اہل سنت کہلانے والوں, کلمہ پڑھنے والوں, مومن مسلمان ہونے کے دعوے داروں, وَاتَّبِعُوهُ میرے نبی محمد خاتم النبیین کی اطاعت کرو. لعلکم تہتدون, ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا وہ ہدایت والا. صاف لکھا رب نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سورہ احزاب کی 36 نمبر آیت کے آخری لفظ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا ہوا بھٹکا ہوا گمراہ ہے. اور گمراہ ہدایت والا تو نہیں, وہ ایمان والا تو نہیں ہے, کھلا ہوا گمراہ ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ. امام الانبیاء خطبے میں پڑھتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا. اور میرے محترم بھائیوں, آج تھوڑا سا غور کرنا ہے. میں اور آپ, ہمارا مسلمان معاشرہ اس حوالے سے کہاں کھڑا ہے. 3 مثالیں دوں گا یا 4 دوں گا, مختصر انشاءاللہ. توجہ کرنا 3-4 مثالوں پر. یہ جائزہ لینا میں نے اور آپ نے کہ ایمان کے حوالے سے میں اور آپ کس حد تک کہاں کھڑے ہیں اس وقت. کیا واقعتاً ہمارا نام ان میں آنا ممکن ہے جن کے رب نے گناہ معاف کر کے جہنم سے آزاد کرنا ہے, جن کے لیے ان روزوں کو رب نے جہنم کی آگ سے ڈھال بنانا ہے؟ کیا ممکن ہے میرا نام ان میں آ جائے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے. فرمایا, میں مثال دیتا ہوں, حکم ہے اللہ کا, حکم ہے محمد الرسول اللہ کا, اور اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ کو رب, محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے کے بعد سب سے بڑا فریضہ پیدا کرنے والے کا اپنے بندوں پر دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے. اتنا بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے ہوئے پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, تیمم نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے کوئی اتنا بیمار ہو, ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو, ایک بازو پہ گلوکوز, دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں, پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو, پیشاب کپڑوں میں بستر پر گرا ہوا ہو, اس حالت میں بندہ پڑا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور میرے بھائیوں, اس مریض کے پاس اس کے بستر کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں, اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں ہے پاس, اور خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے. مگر اس بیمار کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں, اس کی عقل کام کر رہی ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. وہ بغیر وضو کے, بغیر تیمم کے, جیسے کپڑوں میں, جیسے بستر پر, جس حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے. کعبے کے رب کی قسم ہے, رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. معافی نہیں, چھٹی نہیں نماز کی. اتنا بڑا فریضہ. اور باجماعت بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شدید تکلیف ہے, تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا کچھ دیر بعد, مجھے نہیں, آپ کو نہیں, ساری کائنات کے امام تاجدار مدینہ سرور کونین کو ہوش آیا. سب سے پہلا کلمہ زبان پر تھا, ماں سے ہماری سے پوچھا اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پانی منگوایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غسل کیا, اٹھنے لگے, دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑے, تکلیف اتنی زیادہ ہے. دوبارہ ہوش آیا, پھر یہی لفظ ہیں, لوگوں نے نماز پڑھ لی, ہو گئی نماز؟ کہا نہیں. پانی منگوایا دوبارہ, بخاری شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں, میرا کوئی لفظ نہیں ہے ان میں. دوبارہ پانی منگوایا, غسل کیا, پھر اٹھنے لگے بے ہوش ہو کر, تیسری مرتبہ پھر گر گئے. تیسری مرتبہ کچھ دیر بعد پھر ہوش آیا. کس کو؟ سرور کونین تاجدار مدینہ کو. تیسری مرتبہ بھی زبان پر یہی کلمہ ہے, لوگوں نے نماز پڑھ لی, ہو گئی؟ کہا نہیں, انتظار کر رہے ہیں. پانی منگوایا, تیسری مرتبہ غسل کیا,
کچھ افاقہ محسوس ہوا، کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، مسجد میں باجماعت نماز کی بات. میں نے کہا 5 وقت کی نماز باجماعت، کعبے کے رب کی قسم ہے، پیدا کرنے والے کا اپنے غلاموں پر، اپنے بندوں پر، مجھ پر، آپ پر سب سے بڑا فریضہ کلمہ پڑھنے کے بعد. کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک کندھے کو حضرت عباس نے، دوسرے کندھے کو حضرت علی نے سہارا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں، پاؤں آپ کے زمین پر گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں، زمین پر لینیں بڑھ رہی ہیں. اتنی طاقت نہیں تھی امام الانبیاء کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں مبارک خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. اتنے بیمار ہیں، تکلیف اتنی ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کا سب سے بڑا فریضہ. ہماری دکانیں کھلی ہوئی، ہمارے کارخانے فیکٹریاں چل رہی، ہمارے دفاتر سارے چل رہے، ہماری منڈیاں مارکیٹیں آباد، ہمارے کھیل تماشے کے میدان آباد، اور اللہ کے گھر بے آباد. حکم مانا رب کا. کتنے لوگ ہیں آج رمضان میں جب شیطان جکڑا ہوا ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے؟ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں. اب صحیح بتائیں، یہ جو نماز نہیں پڑھتا، دیانتداری سے بتانا، جو نماز نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا یہ کافر ہے، اللہ کی قسم نہیں کہوں گا کسی کو، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کفر کا فتویٰ لگانے کا، کسی پر حق نہیں ہے میرا. میں یہ نہیں کہتا. یہ جو نماز نہیں پڑھتا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس کے دل میں مجھے یقین ہے، 100% پکا یقین ہے کہ اسلام سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اسلام حق ہے، رب کا اتارا ہوا دین ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس کو مجھے پتا ہے، اور کلمہ بھی یہ پڑھتا ہے. لیکن اللہ کا حکم مانتا نہیں مانتا. اس میں اور ان یہودیوں میں جو دل سے یقین رکھتے تھے اور زبان سے اقرار بھی کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کا، اس میں اور ان میں فرق مجھے آپ سمجھا دے کیا فرق ہے. دل میں یقین ان کے بھی تھا، زبان سے اقرار ان کے پاس بھی تھا، عمل سے وہ بھی کورے تھے، عمل سے آج کے بہت سے مسلمان بھی کورے. دوسری مثال، آسمانوں والے رب نے اپنے قرآن میں اپنے بندوں پر سود کو حرام کیا. قسم اللہ کی، یہودیوں پر بھی حرام تھا، عیسائیوں پر بھی حرام تھا، اللہ نے کبھی سود کو حلال نہیں کیا. اور آپ نے سنا ساری شریعتوں میں اللہ نے اس گندے گناہ کو حرام کر رکھا تھا، یہودیوں نے اس کو حلال کر لیا تھا. مسلمانوں پر بھی اللہ نے سود کو حرام کیا. آج دیکھ لو 57-60 مسلمان حکومتیں، مجھے کسی ایک حکومت کا نام بتاؤ گے مسلمانوں میں سے جس نے اپنے ملک میں سودی کاروبار کا خاتمہ کیا ہو، نام و نشان مٹا دیا ہو، سودی لین دین دفن کر دیا ہو، اور سود سے پاک معیشت کا نظام قائم ہو؟ مجھے ایک ملک بتاؤ گے مسلمانوں کے ملکوں میں سے؟ نہیں ملے گا میرے بھائیوں، آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نہیں ملے گا ایک ملک. ہماری پوری منڈی، پورا مارکیٹ، پورا سسٹم سود کے اندر بری طرح جکڑا پڑا ہے. ہم جان بوجھ کے سودی کاروبار کرتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے لوگوں سے فتوے لے لیتے ہیں، ان کے فتووں کو سہارا بنا کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ جناب فلانے صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے لہذا حلال ہو گیا میرے لیے، حرام ہے تو حرام صحیح، لیکن فلانے کا فتویٰ تو ہے نا. سود کو حلال کر لیا، اللہ کی قسم مسلمانوں نے حلال کر لیا. اللہ اکبر. اب دیکھ لیں آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں 1991 میں کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال. 1991 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام کرنے کا فیصلہ کیا. کہا مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے سود کو حرام کیا، یہ آیتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، 2 سال کے اندر اندر ملک سے سود ختم کر دیا جائے. مسلمانوں کا ملک ہے، اللہ نہیں اجازت دیتا، اس کا نبی نہیں اجازت دیتا. اس وقت کا وزیر اعظم، اس نے جا کر سپریم کورٹ میں سٹے لے لیا اس فیصلے کے خلاف، اور آج تک وہ لٹکا ہوا ہے فیصلہ اتنے سالوں سے. بات یہ پیش کی، دلیل یہ دی، اس کو جاری رکھنے کے لیے دلیل یہ دی کہ اس کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، پروردگار دشمن ہے نا اپنے بندوں کا، وہ ہمیں فیل کرنا چاہتا ہے نا، بھوکا مارنا چاہتا ہے نا رب، اس لیے اس نے سود کو ہم پر حرام کیا نا میرے بھائیوں. بھوکا مارنے کے لیے، ہمیں ہماری معیشتیں ڈبونے کے لیے، ہمارے ملکوں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے حرام کیا سود اس نے.
کہتا چل نہیں سکتا اس کے بغیر. اچھا اتنے سال ہو گئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مجھے دیانتداری سے بتاؤ کیا اس فیصلے کے خلاف سٹے لے کر ملک چل پڑا ہے؟ چل رہا ہے صحیح؟ روزگار مل گیا سب کو؟ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یو این او اور یہ ایف اے ٹی ایف کے مشٹنڈوں کی غلامی سے آزادی مل گئی ہمیں. بے روزگاری ختم ہو گئی ہمارے ملک سے, مہنگائی کا نام و نشان مٹ گیا. کتنے کہتے نہیں چل سکتا, اس کے ساتھ چل پڑا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. آسمانوں والا رب قسم اللہ کی ہمارا بھلا چاہتا ہے. اس نے ہماری معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے, ہمیں مہنگائیوں سے بچانے کے لیے, ہمیں قرضوں کی لعنت سے بچانے کے لیے رب نے سود حرام کیا ہم پر, خوشحال بنانے کے لیے کیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, رب کی بات ٹھیک نہیں ہے, میری بات ٹھیک ہے. اور میں کون ہوں؟ میں مومن, میں مسلمان, میں اہل حدیث, میں عاشق رسول, میں غلام مصطفیٰ, میں صدقے, میں واری, میں قربان یا رسول اللہ. اور میرے بھائیوں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ رب کو دے لیں گے دھوکہ پیدا کرنے والے کو. کون کتنے لوگ ہیں جو سود کو حرام سمجھ کے سود کی ہر چیز سے اپنے دامن کو, کاروبار کو, گھر کو, ہر شے کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار کوشش تو کرنی چاہیے نا, ہم کوشش بھی نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں؟ اب سود کو رب نے حرام کیا, یہ کہتا نہیں چلے گا, اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اب ان میں اور یہودیوں میں فرق آپ مجھے سمجھا دو, کیا فرق ہے؟ دل سے وہ بھی سچا مانتے تھے, زبان سے وہ بھی اقرار کرتے تھے, دل سے یہ بھی سچا مانتے ہیں, زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں. رب کا حکم, نبی کا, وہ بھی ٹھکراتے تھے, یہ بھی ٹھکراتے ہیں. وہ یہودی اور عیسائی اور میں مسلمان, کیسے فرق آپ سمجھا دیں مجھے. تیسری مثال, آسمانوں والے رب نے اس آیت میں جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی, حجرات کی 15 نمبر آیت, مالک الملک نے کہا. اور میرے بھائیو, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. ایمان والے اپنے رب کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے دشمنوں کے خلاف اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں, اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں, اپنا لہو بھی بہاتے ہیں. اولئک هم الصادقون. یہ والے سچے مومن ہیں, یہ والے سچے ہیں جن کا مال بھی رب کے لیے, جن کی جان, اولاد, سب کچھ رب کے لیے, یہ سچے ہیں. اللہ کہتا سچے ہیں. قرآن میں رب شہادت لکھ رہا ہے. آج ناراض نہیں ہونا, آپ کی بات نہیں کر رہا, پوری امت کا رونا رو رہا ہوں. میں کہتا ہوں ہم مسلمان امت, یہ رمضان ہمارے لیے بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مل جائے گی اس طرح جس طرح میں اور آپ لینے کے چکر میں ہیں, مل جائے گی. اللہ کا قرآن غلط ہو جائے گا, نبی کا فرمان غلط ہو جائے گا, اور ہمیں گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی. اللہ نے کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ رب کے دشمن, نبی کے دشمن, اسلام کے دشمن, مسلمانوں کے, انسانیت کے دشمن, ان کے خلاف قتال کرو, لڑو. اس وقت تک لڑو جب تک یہ ظلم, یہ بربریت, یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ کارروائیاں, سازشیں, بدماشیاں جب تک بند نہیں ہو جاتی, اس وقت تک ان سے لڑو. جب تک یہ مسلمانوں کے ملکوں میں انٹرفیئر کرنے سے باز نہیں آتے, ان کی معیشتوں کے تباہ کرنے کی منصوبہ بندیوں اس کو چھوڑتے نہیں, اس وقت تک ان کے خلاف لڑو. حکم ہے رب کا. کن کو حکم ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں تو نہیں ہے نا, یہ کسی اور قوم کو تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہوگا, ہمیں نہیں ہے نا یہ حکم, یا کسی اور نبی کی قوم کو تھا. 57 مسلمان حکومتیں, 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والے رب کی زمین پر. اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے والے کتنے؟ یہ ہماری خواہش کے خلاف ہے, ہماری مرضی کے خلاف ہے. اس میں قربانی دینی پڑتی ہے, اس میں مشکلات سہنی پڑتی ہیں, اس میں ساری دنیا کی دشمنیاں مول لینی پڑتی ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار. کتنے تیار ہیں؟ کتنے تیار ہیں؟
ناراض نہیں ہونا. کتنی اولاد ہم نے, کتنا لہو پیش کیا رب کے دین کے لیے, نبی نے پیش کیا, خاتم النبیین نے قسم ہے اللہ کی اپنا لہو پیش کیا, اپنے عزیز و اقارب شہید کروائے, اپنے صحابہ قربان کروائے, ساری زندگی بدنی ساری زندگی خطرات انگیج کر کے زندگی بسر کی, خطرات انگیج کر کر کے پوری نبوی زندگی. ہم نے کتنے خطرات انگیج کیے زندگی میں, اس نبی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے. رب کا کتنے مسلمان ہیں جو رب کا حکم مان رہے ہیں دنیا میں. اچھا ناراض نہیں ہونا, میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ایمان والوں کی. دعویٰ ایمان والوں کا ہے, مجھے یقین ہے ان کے دل میں پکا یقین ہے کہ اسلام سچا ہے, اور پکا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کا حکم ہے جہاد کرنے کا, وہ نہیں کرتے. اچھا یہودیوں عیسائیوں میں کے دل میں بھی یقین تھا کہ اسلام سچا ہے, نبی سچا ہے, قرآن سچا ہے, ہاں مانتے وہ بھی نہیں تھے حکم. وہ یہودی عیسائی کافر اور میں مسلمان, ہو سکتا ہے یہ انصاف ہے؟ دیانتداری اسی کا نام ہے. کیا دیانتداری اسی کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ انصاف کا قتل ہے, اللہ کی قسم انصاف کا قتل ہے. ہم کر رہے ہیں انصاف کا قتل, اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, اپنے رویے سے کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ جہاد کا تھا کہ نہیں؟ بدر کس مہینے میں ہوئی؟ فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟ عین جالوت کا مارکا تتاریوں کے ساتھ, جس میں تتاریوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کے بندوں نے اللہ کی مدد سے, وہ کس مہینے میں ہوا؟ رمضان کے مہینے میں. ہم نے رمضان کا مہینہ صرف سحریوں کھانے اور افطاریاں کھانے, بس اچھے اچھے کھانے کھانے, اچھے اچھے ڈشیں تیار کرنے کا سمجھا ہوا ہے صرف, یا کمائی کا سمجھا ہوا ہے, کاروبار کا مہینہ ہے یہ عید سے پہلے. صحابہ جہاد میں کے میدان میں, اللہ کی قسم رمضان کے اندر جہاد کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے, مال اپنا دیتے تھے کہ نہیں؟ کتنا دیتے تھے؟ کنجوسی کر کے صرف سال بعد زکوٰۃ پر تنخواہ دیتے تھے جہاد فی سبیل اللہ کو, رب کو. ہماری طرح پیدا کرنے والے کی قسم امام الانبیاء نے کہا اللہ کے دین کو ضرورت ہے, ساری دنیا کفر مٹانے پر تلی ہوئی ہے, اللہ کے مخلص بندے اللہ کے دین کے لیے میدانوں میں ہیں, ان کی بے شمار ضروریات ہیں, ان کو چاہیے ساری دنیا کفر اپنی دولت لے کے آئی ہے, تم ان اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, فاروق اعظم گھر میں سے آدھا مال اکٹھا کر کے نا لا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا, آدھا مال. بڑے خوش ہیں, اللہ نے مجھے مال دیا تھا. اللہ کے نبی نے اس حالت میں تقاضا کیا ہے, آدھا مال دے دیا, آج ابو بکر سے آگے بڑھ جانا ہے. کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکا میں. ابو بکر آئے تھوڑی دیر بعد, ہونجا پھیر کے گھر میں اللہ کی قسم ہر شے سمیٹ کے لا کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی. کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہونجا پھیر کے ہر شے لے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں. بھوکے مر گئے. ہاں ان کے ساری ضروریات زندگی پوری نہیں ہوئی. آج ہم بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں رب کو دینے میں, یار الہ کلمات اللہ کے لیے خرچ کرنے میں. حکم ہے اللہ کا, فرض کیا ہے رب نے ہم پر, اپنے مال میں سے جو رب نے ہمیں دیا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کو لوٹائیں. رب کہتا قرض دو مجھے, میں 10 گنا سے 700 گنا اور اتنے گنوں تک واپس کروں گا, جن گنوں کا کوئی دنیا کا کیلکولیٹر حساب کرنے سے عاجز ہے, اتنا لوٹاؤں گا. ہمیں رب کی بات پر یقین ہی نہیں آتا. رب کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, ہمارے ہاتھ ہماری گردن اور سینے کے ساتھ جکڑے جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے ہاں الشیطان یعدکم الفقر, نہ دینا, خرچ نہ کرنا رب کے دین کے لیے, الہ کلمات اللہ کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے. فقیر ہو جاؤ گے, کنگال ہو جاؤ گے, یہ لوگ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. رب نے کیا کہا؟ ہاں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. کاش ہمیں رب کے فرمان پر یقین آ جائے مسلمان امت کو. کاش یا اللہ ہم سب کے سینے کھول دے, یا اللہ دل نرم کر دے, یا اللہ ہمارے دل میں حقیقی معنوں میں یقین آ جائے کہ جو رب نے کہا, اس کے نبی نے کہا, حق اور سچ ہے. اللہ نے کہا
वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, अपने फजल के दरवाजे भी आसमानों से खोल देगा। भूखे नहीं रहोगे, तंगदस्त नहीं रहोगे। ज़कात देने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, पैदा करने वाले की कसम अल्लाह के घर में खड़ा हूं बढ़ता है, ज्यादा होता है। तो मेरे भाइयों, ज़कात अल्लाह का फरीज़ा है, इस्लाम का रुकन है। नाराज नहीं होना, मैं बता रहा हूं ईमान किस बात का नाम है। कलमा तो मैंने पढ़ लिया, दिल में यकीन भी कर लिया, साहिब निसाब हूं, ज़कात देने से जान छुड़ाता हूं, हीले बहाने बनाता हूं, कन्नी कतराता हूं। ईमान कैसा है मेरा? ईमान किसका नाम है? वो तो यहूदी ईसाई भी, मुनाफिकीन भी, वो कन्नी कतराते थे अल्लाह के नबी का हुक्म मानने से। हम भी कतराते हैं, यकीन उनमें भी था, इकरार उनमें भी था, यकीन हम में भी है, इकरार भी है, अमल उनमें भी नहीं था, अमल हम में भी नहीं है। वो यहूदी ईसाई और मैं मुसलमान, मुझे फर्क नहीं समझ आया आज तक। कोई अल्लाह का बंदा मुझे समझा दे ये फर्क। और मेरे भाइयों, आइए, मैं आपके खैर खाही के लिए अल्लाह की कसम ये कड़वी कड़वी बातें की हैं मैंने, मैं आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा, पैदा करने वाले की कसम आपका भला चाहता हूं, आपको जहन्नुम से बचाने की गरज से ये कड़वी बातें सुनाई हैं मैंने आपको। अल्लाह के लिए अपने ईमान पर नजर सानी करें, अपने ईमान की इस्लाह कर लें, बचा लें अपने आप को। मौका है मेरे भाइयों, ये रमजान अल्लाह की कसम तौबा के लिए रब हर वक्त हर लम्हे तैयार है। जो कुछ हो गया आज तक, 30, 40, 50, 60 साल जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में, नबी की मुखालफत में गुजर गई, पक्की सच्ची तौबा कर लो, काबे के रब की कसम है सब कुछ माफ। और अल्लाह उतनी गलतियों को नेकियों में तब्दील करने के लिए भी तैयार है। मिल जाएगी आज भी जहन्नम से आजादी, आज भी गुनाहों की बख्शिश का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन किस बुनियाद पर? जब रोजा रखूंगा ईमान की बुनियाद पर, जब क्याम करूंगा ईमान की बुनियाद पर, जब ज़कात दूंगा ईमान की बुनियाद पर, जब हज उमरा करूंगा ईमान की बुनियाद पर, जब कुर्बानी करूंगा ईमान की बुनियाद पर, जब मेरी इबादत होंगी ईमान की बुनियाद पर, तो फिर ये बख्शिश का महीना भी है, जहन्नम से आजादी का महीना भी है उनके लिए जिन्होंने ईमान की बुनियाद पर यह इमारत खड़ी की। और ईमान का मतलब मैंने आपको समझाया है, और आप गौर कर सकते हैं, अल्लाह के फजल से समझ सकते हैं हम इस ईमान के दर्जे में कहां खड़े हैं। तो मेरे भाइयों, पता नहीं मलक और मौत ने कब आ जाना मेरे पास और आपके पास, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है अगला रमजान मैंने और आपने पाना है। बड़े लोग हैं जो पिछले रमजानों में थे आज नहीं है, हमने भी पता नहीं होना है अगले रमजान या नहीं होना। मौका है मेरे पास, शैतान जकड़ा हुआ है, जन्नतों के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद है। पैदा करने वाले की कसम है हर दिन रात में तकसीम हो रही हैं जहन्नम से आजादियां, लेकिन होनी ईमान की बुनियाद पर नेकियां करने वालों के लिए। धोखे में नहीं रहना। ये लूला लंगड़ा ईमान मेरा और रब का, मेरा ईमान लूला लंगड़ा रब को नहीं चाहिए मेरे भाइयों, सुच्चा ईमान चाहिए जो रब चाहता है। वो ईमान वाले बने जो रब का मुझसे और आपसे तकाजा है। लूला लंगड़ा ईमान नहीं फायदा देगा आखिरत में, दुनिया में देगा फायदा, जान बच जाएगी, लेकिन आखिरत में ये फायदा नहीं देता लूला लंगड़ा ईमान। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।